مخلوق ہونے میں اس نسبت سے ہم سارے برابر ہیں کہ ہم سب کا خالق وہی ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں برابر نہیں۔ بڑا فرق اللہ پاک نے اپنی مرضی سے رکھا۔ اگر کوئی کہے جی چونکہ خالق ہمارا ایک ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم آدم علیہ السلام کی، ایک جیسی ہماری شکلیں صورتیں ہیں، ایک جیسا کھانے پینے کا نظام ہے، ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک ہی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی میں ہمارے زندگی گزر رہی ہے، کافر بھی ہم بھی سارے، لہذا مقام اور مرتبے میں بھی ہم برابر ہیں۔ وہ پرلے درجے کا جاہل اور احمق ہوگا، بے وقوف۔ مخلوق ہونے میں برابر ہیں، مقام اور مرتبے یہ اللہ نے جدا جدا رکھے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مراتب کا فرق نہ مانے، سب برابر ہیں سب برابر ہیں، پھر تو بے دین ہے، پھر تو ملحد ہے، لا مذہب ہے۔ قرآن اور حدیث واضح ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ غور فرمائیں، اللہ پاک نے مخلوق کی جتنی قسمیں بنائی ہیں ان میں کسی قسم کو دوسری قسم پر فضیلت دی، اور پھر ایک ہی قسم میں ایک ہی قسم کی مخلوق اس میں بھی بعض افراد کو بعض پر فضیلت دی۔ مثلا مخلوق کی ایک قسم ہے پہاڑ، سارے پہاڑ اللہ نے بنائے یا کوئی اور بھی بنانے والا ہے؟ سب کا خالق ایک، اور وضاحت بھی ملتی جلتی ہے، پتھر اور گارے کے بنے ہوئے سارے پہاڑ، لیکن مقام اور مرتبے میں سارے ایک جیسے نہیں۔ مخلوق ہونے میں سارے ایک جیسے، خالق سب کا ایک، مگر جو مقام اور مرتبہ کوہ طور کو مل گیا وہ باقی پہاڑوں کو تو نہیں ملا۔ جو مقام اور مرتبہ جبل رحمت کو مل گیا جو میدان عرفات میں ہے، جو مقام و مرتبہ جبل نور کو مل گیا جس کے اوپر غار حرا ہے نا وہ پہاڑ، اس کا پہلے نام سرکار کی تشریف لانے سے پہلے اس پہاڑ کا نام جبل نور نہیں تھا، جبل حرا۔ غار حرا اسی واسطے کہ پہاڑ حرا تھا، جبل حرا۔ مگر سرکار تشریف لائے، اعلان نبوت سے پہلے آپ وہاں تشریف لے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے تنہائی میں، اس پہاڑ پر، اس پہاڑ کو موقع مل گیا سرکار کے قدموں کو چومنے کا، وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے۔ تو اس پہاڑ کا نام ہی جبل حرا کے بجائے جبل نور۔ کس وجہ سے جبل نور بنا جی؟ وہ نبی اس پر تشریف لے گیا جو نبی نور علی نور ہے۔ وہ جس نبی کے قدموں کو چوم کے پہاڑ نور بن گیا، خود اس نبی کے نور ہونے میں کیا شک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔